مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج آپ کو میدان کربلا میں، جسے میدان کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے، خیمہ گاہ لے کر چلتے ہیں۔ جب 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا تو خیمے دریائے فرات کے قریب نصب کیے گئے۔ بعد میں دشمن کے دباؤ پر خیموں کو ایک محدود دائرے میں جمع کیا گیا۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر آگ جلائی گئی تاکہ عقب سے حملہ نہ ہو۔ ہر فرد کا الگ خیمہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ زیادہ مستند تصور مرکزی خیمہ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کا خیمہ، اہل بیت کے اجتماعی خیمے اور اصحابہ اکرام کے خیموں کا ہے۔ اہل بیت رضی اللہ عنہم و اجمعین کی خواتین اور بچوں کے خیمے ایک حصے میں اکٹھے تھے۔ سیدۃ زینب رضی اللہ عنہا کا خیمہ خواتین کی نگہداشت، نظم و ضبط کی ذمہ داری اور مصیبت کے وقت صبر اور حوصلے کا مرکز تھا۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ آپ کا خیمہ خواتین کے خیموں کے قریب ہی تھا، لیکن ان کی حفاظت خاص طور پر کی جا رہی تھی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو لشکر کی حفاظت، عورتوں اور بچوں کی حفاظت اور ان کے لیے پانی لانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کا اہل بیت کے خیموں میں قیام تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھیوں رضی اللہ عنہم و اجمعین کے خیمے الگ حصے میں تھے۔ اصحابہ اکرام کی تعداد تقریباً 70 سے 100 تھی۔ روایات کے مطابق 2 محرم کو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچا اور یہاں خیمے نصب کیے گئے تو اس احاطے کے ایک حصے کو قافلے کے گھوڑوں اور اونٹوں کو باندھنے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ حالیہ برسوں میں خیمہ گاہ کی بڑے پیمانے پر توسیع اور تجدید نو کی گئی ہے۔ اب اس پورے احاطے کو ایک خوبصورت اور وسیع مزار کی شکل دے دی گئی ہے، جہاں ہر تاریخی مقام کی الگ سے نشاندہی کی گئی ہے تاکہ زائرین اس کی زیارت کر سکیں۔ 9 محرم کو یزیدی لشکر اہل بیت کے خیمہ گاہ کی طرف عصر کے وقت پیش قدمی کرنے لگا۔ جب لشکر کی آمد کی آوازیں خیمہ گاہ تک پہنچیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عباس، اگر ہو سکے تو انہیں راضی کرو کہ وہ آج کی رات جنگ ٹال دیں اور ہمیں کل صبح تک کی مہلت دیں تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جا کر بات کی اور جنگ اگلے دن 10 محرم کی صبح تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ رات اہل بیت اور ان کے وفادار ساتھیوں کے لیے عبادت اور اللہ کے حضور مناجات کی رات تھی۔ تمام رات خیموں سے تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی دھیمی آوازیں آتی رہیں۔ 10 محرم کی صبح تاریخ کی سب سے زیادہ دل خراش صبح تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز فجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت ادا کی اور اپنے مختصر لشکر کی صف بندی فرمائی۔ روایات کے مطابق امام علی مقام کے ساتھ 72 ساتھی تھے۔ دوسری طرف یزیدی لشکر میں فوج کا سمندر تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ زیب تن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور ذرہ پہنی اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے تشریف لائے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، میرا نسب دیکھو کہ میں کون ہوں، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری اس بات کو سچا مانتے ہو تو بتاؤ کہ تم کس جرم میں میرا خون بہانا حلال سمجھتے ہو۔ اس خطبے سے کوفہ کے کچھ لوگ شرمسار ہوئے اور اسی وقت یزیدی لشکر کا ایک نامور کمانڈر حر بن یزید توبہ کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور عرض کیا، یا حسین رضی اللہ عنہ، میں نے ہی آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے انہیں سینے سے لگایا اور معاف فرما دیا۔ پھر یزیدی لشکر سے عمر بن سعد نے تیر چلا کر جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا۔
ابتدا میں انفرادی مقابلے ہوئے، لیکن جب یزیدی لشکر کو اندازہ ہوا کہ وہ انفرادی مقابلوں میں جیت نہیں سکتے تو انہوں نے اجتماعی حملہ شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے وفادار انصار بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر اہل بیت کے شہزادے بھی ایک ایک کر کے پیاس کی شدت کے باوجود بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ شدید زخمی تھے، پیاس کی شدت اور جسم پر تیروں اور تلواروں کے درجنوں زخم تھے۔ اس کے باوجود آپ جس طرف رخ کرتے دشمن کی صفیں الٹ جاتی۔ آخرکار شمر بن ذل جوشن کے اکسانے پر یزیدیوں نے آپ پر چاروں طرف سے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا۔ پھر شمر نے آپ پر آخری وار کیا، اور جب امام عالی مقام سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور سر جھکائے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج کی صفاقی حد سے بڑھ گئی۔ عمر بن سعد کے حکم پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑا کر آپ کے جسم مبارک کو پامال کیا۔ پھر جنگ کے بعد دشمن لشکر نے خیموں کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ خواتین، بچوں اور بیمار امام زین العابدین کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ ابن زیاد کے پاس اور پھر وہاں سے دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا۔ 9 اور 10 محرم الحرام کا دن تاریخ اسلام کا وہ کٹھن ترین وقت تھا جب نواسہ رسول سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے حق اور انصاف کے لیے میدان کربلا میں صبر و استقامت کی وہ لازوال داستان رقم کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔